باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس حدیث کے پروگرام میں آپ تمام احباب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج جو حدیث مبارکہ آپ سماعت فرمائیں گے اسے حضرت سیدنا صہیب بن سنان رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ خیر وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خير الله وإن أصابته ضراء صبر فكان خير الله صدق اللہ العظیم۔ حضرت صہیب بن سنان رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ کتنا تعجب والا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے ہر معاملے میں بھلائی ہی بھلائی رکھی ہے، اور یہ صرف مومنین کے لیے ہے۔ اگر کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خوشی ملتی ہے، اس پر وہ شکر ادا کرتا ہے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے، اور کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دکھ یا تکلیف پہنچتی ہے، اس پر وہ صبر کرتا ہے تو یہ اس کے حق میں بہتر ہے۔ محترم ناظرین کرام، اس حدیث مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مومن کے ہر معاملے کو تعجب انگیز فرما رہے ہیں۔ وہ اس لیے فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن کے ہر معاملے میں بھلائی ہی بھلائی رکھی ہے، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندے کو خوشی ملتی ہے، کوئی نعمت ملتی ہے، اس پر وہ شکر ادا کرتا ہے اور یہ اس کے لیے بہتر ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا نام شاکرین میں لکھ دیتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کسی کو دکھ، تکلیف یا مصیبت پہنچتی ہے، اس پر وہ صبر کرتا ہے اور یہ اس کے لیے بہتر ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا نام صابرین میں لکھ دیتا ہے۔ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مومن کے تمام امور جو ہیں وہ خیر و برکت والے ہوتے ہیں، خیر و برکت ان میں پوشیدہ ہوتی ہے۔ اگرچہ بظاہر کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جن میں ظاہری طور پر شر نظر آ ہوتا ہے، لیکن حقیقتاً ان میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خیر موجود ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے حدیث قدسی ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے بعض بندوں کو فقر عطا کیا ہے، اور یہ ان کے لیے درست ہے، کیونکہ اگر میں ان کو غنا عطا فرما دوں تو اپنا حال بگاڑ بیٹھے۔ اسی طریقے سے میں نے اپنے بعض بندوں کو غنا عطا فرمایا ہے، اور یہی ان کے لیے درست ہے، اگر میں ان کو فقر عطا فرما دوں، تنگدستی عطا فرما دوں، اپنا حال کیا کریں، بگاڑ بیٹھے۔ محترم ناظرین کرام، اس حدیث قدسی سے ہم کو یہ معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو جو عطا فرماتا ہے وہ بہتر جانتا ہے کہ میرے بندے کے لیے کیا بہتر ہے کیا نہیں ہے۔ یقیناً وہ ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، وہ 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والا ہے، تو وہ بہتر ہے، واقف ہے ہمارے مزاج سے کہ میرے بندے کے لیے کیا چیز بہتر ہے اور کیا چیز بہتر نہیں ہے۔ بس اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ کئی افراد گلے شکوے کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ چیز مجھے کیوں ملی، یہ چیز مجھے کیوں نہیں ملی، تو وہ جناب والا اس پر کیا کر رہے ہوتے ہیں، شکوے شکایت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کے بارے میں بہتر جانتا ہے کہ یہ چیز جو مجھے عطا کروں گا تو اس کے لیے بہتر ہے یا پھر نہیں ہے، اگر عطا نہیں کروں گا تو اس کے لیے بہتر ہے یا پھر نہیں ہے، کیونکہ وہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، ہمیں پیدا کرنے والا ہے، وہ ہمارے مزاج سے سب سے زیادہ بہتر واقف ہے۔ اسی طریقے سے حضرت سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے تعجب ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس پر وہ صبر کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی خوشی ملتی ہے اس پر وہ شکر ادا کرتا ہے، اور فرمایا کہ بے شک مسلمان کے ہر کام پر اسے اجر دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ جو لقمہ وہ اپنے منہ میں ڈالتا ہے اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اجر عطا فرماتا ہے۔ تو محترم ناظرین کرام، آپ نے سماعت فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا فضل اور کتنا کرم مومنین پر فرماتا ہے کہ نعمت کے بدلے شکر ادا کریں، حمد کریں، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرما دے، اور کوئی تکلیف پہنچے، مصیبت پہنچے، اس پر بھی صبر کا مظاہرہ کریں، اور پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ بیماری کی حالت میں یا پھر کسی تکلیف کی حالت میں صبر کرتا ہے اور میری برگاہ میں شکوے شکایت نہیں کرتا ہے، تو فرمایا پھر میں اس کے گوشت کو اچھے گوشت سے اور اس کے خون کو اچھے خون سے بدل دیتا ہوں، اور پھر جب میں اسے شفا عطا فرماتا ہوں تو ایسی شفا عطا فرماتا ہوں کہ اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ تک نہیں رہتا، اور پھر جب میں اسے دنیا سے اٹھاتا ہوں تو پھر میں اسے اپنی رحمت کاملہ کے سائے میں جگہ عطا فرماتا ہوں۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا کرم ہے، اگر آزمائش پر ہم صبر کرنے والے بن جائیں، تکلیفوں پر ہم صبر کرنے والے بن جائیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو عطا فرماتا ہے کہ میں اس کے ایسی شفائیں عطا فرماؤں گا کہ اس کے گناہوں کو بھی مٹا دوں گا۔ تو یقیناً یہ شفا کہیں نہیں ملتی، اور یہ شفا سب سے بڑی شفا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جب اس دنیا سے ہمیں لے جائے اور اپنی رحمت کاملہ میں جگہ عطا فرما دے، تو اس سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر فضل کیا۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ قرآن کریم میں صبر کی 3 اقسام بیان ہوئی ہے، اس میں جو سب سے پہلی قسم بیان ہوئی ہے وہ طاعت پر صبر کرنا ہے، کہ اس پر اللہ تبارک و تعالی ثواب کے 300 درجے عطا فرماتا ہے۔ اور دوسری جو قسم قرآن مجید و فرقان حمید میں صبر کے بیان ہوئی ہے وہ حرام سے بچنے پر صبر کرنے پر بیان ہوئی ہے، اور اس پر اللہ تبارک و تعالی 600 درجے ثواب کے عطا فرماتا ہے۔ اور تیسری جو قسم صبر کی بیان ہوئی ہے وہ مصیبت کے ابتدا میں صبر کرنا ہے، جو مصیبت کی ابتدا میں صبر کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو ثواب کے 900 درجے عطا فرماتا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں عرض کی کہ مالک مولا، اگر تیری طرف سے کسی بندے پر مصائب و آلام آ جائیں اور وہ اس پر صبر کرے اور اس پر جناب کوئی شکایت نہ کرے، تو پھر تیری بارگاہ میں سے اس کے لیے کیا اجر و ثواب ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے نبی، میں اس بندے کو جس کو میں نے تکلیف میں مبتلا کیا، آزمائش میں مبتلا کیا، مصائب و آلام میں مبتلا کیا، اور اس پر شکوہ شکایت نہ کرے، صبر کا مظاہرہ کرے، فرمایا میں اسے خلعت یعنی عزت والا لباس عطا فرماؤں گا، اور وہ عزت والا لباس ایسا ہوگا کہ وہ لباس اس کے اور جہنم کے درمیان آڑ بن جائے گا، اور میں اسے اللہ اپنے فضل سے اور اپنے کرم سے جنت عطا فرماؤں گا۔ اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بدن، مال اور اولاد کی طرف سے بندے کو آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے اور وہ صبر کا مظاہرہ کرتا ہے، وہ صبر کے ساتھ اپنی مصیبتوں کا استقبال کرتا ہے، فرمایا اللہ تبارک و تعالی حیا فرماتا ہے کہ اس کے لیے میزان قائم فرمائے اور اس کے نامہ اعمال کو کھولے۔ تو محترم ناظرین کرام، کتنی بڑی سعادت کی بات ہے اگر ہم آزمائشوں پر، مصیبتوں پر صبر کرنے والے بن جائیں۔ لیکن ہمارے یہاں معاملہ اس کے بالکل برعکس ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہمیں مل رہی ہوتی ہیں، خوشیاں ہمیں مل رہی ہوتی ہیں، لیکن ہماری زبان پر شکر کا لفظ تک نہیں آتا ہے۔ اسی طریقے سے جب دکھوں کے دن آتے ہیں، بیماریوں کے دن آتے ہیں، تو ہماری زبانوں پر شکوے شکایت آ جاتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ ہی ہونا تھا، معاذ اللہ، میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو معاذ اللہ نظر آئے۔ تو اس قسم کے الفاظ ہماری زبانوں سے ادا ہوتے ہیں جو بالکل ایک مومن کو زیب نہیں دیتے، بلکہ میرے آقا تو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو تعجب کا اظہار فرما رہے ہیں کہ مومن کے ہر معاملے میں بلا ہی بلائی اللہ نے رکھی ہے، نعمتوں پر شکر ادا کرے، خوشیوں پر شکر ادا کرے، اللہ تبارک و تعالی اس پر بھی اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی شکر ادا کرنے پر نعمتوں میں اضافہ بھی فرما دیتا ہے، ان میں برکتیں بھی عطا فرما دیتا ہے، اور پھر مصائب میں، مصیبتوں میں، بیماریوں میں صبر کا مظاہرہ کرے تو اس پر اللہ تبارک و تعالی کتنے درجات سے عطا فرماتا ہے، کتنی نیکیوں سے عطا فرماتا ہے۔ لیکن ہمیں ذرا سی پریشانی آ جائے، ہمیں ذرا سی تکلیف ہو جائے تو ہم شکوے شکایت کرتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں، حالانکہ مسلمان کو یہ بالکل بھی زیب نہیں دیتا ہے۔ اس مسلمان کو چاہیے، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں صبر کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیں صبر کا بہترین اجر و ثواب عطا کیا جائے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم حاضر ہوں تو ہمارے نامہ اعمال میں کوئی گناہ باقی نہ رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صابرین میں سے بنائے، شاکرین میں سے بنائے، شکر ادا کرنا ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ آسان بنائے، مصیبتوں پر صبر ادا کرنا ہمارے لیے آسان بنائے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مناجات فرمایا کرتے تھے تو کچھ یوں ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اے مالک مولا، مجھے اتنا یقین عطا فرما، مجھے اتنا یقین عطا فرما کہ جب تیری طرف سے مجھے مصیبت پہنچے تو اسے برداشت کرنا میرے لیے آسان ہو جائے۔ اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نیکیوں کے ذریعے، صبر کے ذریعے، شکر کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اس کا فضل، اس کی رحمت مانگیں گے تو رب کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت، اپنا فضل اور اپنا کرم ہمیں ضرور عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔